اس نے آنکھیں بند کر کے رامش خیال کو قبول کر لیا تھا اور اب وہ آنکھیں کھولے سوچ رہی تھی۔ ایک انجانے خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا، وسوسے اٹھ رہے تھے اور اس کے لبوں پر رامش خیال کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ اسی وقت وہ پردے کے پیچھے سے پھسل کر قالین پر آیا۔ کمرے میں ایک دم مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ آرزو سر گھما کر ادھر ادھر دیکھتی، ایک سیاہ وجود اس پر چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس پر کسی نے کالی چادر ڈال دی ہو۔ پھر ایک دم اس کے کان میں سرگوشی گونجی۔ یہ سرگوشی سانپ کی پھنکار سے متشابہ تھی۔ آخر تم نے من مانی کر لی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے میرے درمیان کوئی آیا تو اسے برباد کر دوں گا۔ کوئی اس کے دماغ میں بولا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے بغیر لب ہلائے جواب دیا۔ انجان بن رہی ہو؟ دیکھتا ہوں کب تک انجان بنی رہو گی، کہنے والے نے غصے سے کہا۔ اس کے دماغ میں ایک پھنکار سی گونجی۔ اس نے جواب میں کچھ کہا لیکن اس کے دماغ میں دھواں سا بھرنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نرم و ملائم روئی کے ڈھیر میں دھنستی چلی جا رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی۔ صبح حسب معمول وہ دیر تک سوتی رہی۔ ستارہ اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ 10 بجے تک نہ جاگی تو اس نے ہینڈل کے اوپر دباؤ ڈال کر دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب سے آرزو کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی تب سے کمال رائے نے اسے سختی سے دروازہ اندر سے لاک کر کے سونے سے منع کر دیا تھا، اور یاد نہ رہنے کی وجہ سے اگر وہ غلطی سے دروازہ لاک کر کے سو جائے تو کمال رائے نے اس کے کمرے کی چابی بنوا کر اپنے پاس رکھ چھوڑی تھی۔ ستارہ کمرے میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے ایک عجیب سی خوشبو سے اس کا واسطہ پڑا۔ خوشبو زیادہ تیز نہ تھی۔ پھر جب اس کی نظر آرزو پر پڑ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ کالی چادر اوڑھے سو رہی ہے۔ منہ کھلا ہوا تھا، بال بھی بندھے ہوئے نہ تھے، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ستارہ نے جھک کر آہستہ سے کہا، بی بی اٹھیں، 10 بج رہے ہیں۔ آرزو کی نیند گہری تھی، وہ اتنی ہلکی آواز پر ذرا سا بھی نہ ہلی۔ تب ستارہ نے جھکے جھکے اس کا بازو پکڑ کر ہلانے کا سوچا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ کوئی چیز سرسراتی ہوئی بڑی تیزی سے اس کے گردن کے پاس سے نکلی اور چہرے پر آئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے منہ سے تیز پھنکار نکلی۔ وہ ایک سنہرا سانپ تھا جس کا پھن پھیلا ہوا تھا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم زبان بار بار اندر باہر ہو رہی تھی۔ اس سانپ کو دیکھ کر ستارہ کی تو جان نکل گئی۔ چند سیکنڈ تو وہ یوں ہی گمسم کھڑی رہی، پھر ایک دم اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ الٹے قدموں چیختی ہوئی کمرے سے نکلی۔ سروری اس کی تلاش میں ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ باہر بڑی زور سے اسے ٹکرائی۔ اسے بکھلائی ہوئی دیکھ کر سروری نے اسے ڈانٹا۔ کیا مصیبت ہے، کیوں بھاگ رہی ہے؟ ستارہ بمشکل بولی، اماں سانپ۔ او بے وقوف، ہوش کر، کہاں ہے سانپ؟ سروری نے راہدری میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بی بی کے بیڈ پر بی بی سے لپٹا ہوا ہے، ستارہ نے گھبرا کر بتایا۔ اور بی بی کیا کر رہی ہیں؟ سروری نے پوچھا۔ بی بی سو رہی ہیں، جانے بے ہوش پڑی ہیں۔ چل میرے ساتھ آ۔ سروری کمرے کے دروازے کی طرف بڑی، ستارہ اس کے پیچھے چلی۔ سروری ایک نڈر عورت تھی۔ ایک زمانے میں وہ دونوں میاں بیوی اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے رہے تھے۔ سروری کو کبھی کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، البتہ اس کا شوہر دلدار ضرور ڈرتا تھا۔ کتے کو دیکھ کر تو جیسے اس کے جسم میں جان نہ رہتی تھی۔ سروری نڈر عورت تھی لیکن ایسی نڈر بھی نہ تھی کہ سانپ کا ذکر سن کر وہ آرزو کے سرہانے ہی جا کھڑی ہوتی اور سانپ کا قریب سے معائنہ کرنے کی کوشش کرتی۔ دروازے میں 2 قدم بڑھا کر وہ فوراً ہی رکی تاکہ دور سے سامنے کا جائزہ لے سکے۔ ابھی سروری کچھ دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ ستارہ جو اس کے پیچھے تھی، اس نے اس کے کندھے سے جھانک کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ بیڈ پر اس وقت آرزو بے سدھ لیٹی تھی۔ چند لمحوں پہلے وہ ایک کالی چادر سے ڈھکی تھی اور ایک سانپ اس کے چہرے پر پھن پھیلائے تھا، لیکن اب وہاں کالی چادر تھی اور نہ ہی سانپ۔ آرزو کا شب خوابی کا لباس بیڈ کے ایک طرف پڑا ہوا تھا اور آرزو کو اپنی حالت کی خبر نہ تھی۔ ستارہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور سروری نے شب خوابی کے لباس سے آرزو کو ڈھکا۔ پھر سروری نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، کہیں سانپ نظر نہ آیا۔ ستارہ نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ستارہ کو حیرت تھی، چند لمحوں میں کالی چادر اور سانپ کہاں اور کیسے غائب ہو گیا تھا۔ سروری نے آرزو کا چہرہ بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑا ہوا تھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ سروری نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ بی بی، بی بی۔ اچانک آرزو نے آنکھیں کھول دی۔ پہلے اس نے ان دونوں کو حالی حالی نظروں سے دیکھا، پھر ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا ہوا نہیں ہے۔ یہ جان کر وہ اور پریشان ہو گئی۔ ستارہ نے جلدی سے الماری سے ایک چادر نکال کر اس پر ڈال دی اور بولی، بی بی آپ واش روم میں چلی جائیں۔ آرزو نے واش روم میں جا کر چادر اتاری تو اس کی نظر اپنے پیٹ پر پڑی۔ وہاں 2 ننھے گڑھوں کا اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے سخت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کر کے منہ دھویا۔ اس کا چہرہ گرم ہو رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آگ کے سامنے اٹھ کر آئی ہو۔ کئی مرتبہ منہ پر پانی کے چپاکے مارنے کے بعد وہ واش روم سے نکل آئی۔ اسے چکر آ رہے تھے اور متلی کسی کیفیت ہو رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر ستارہ کھڑی تھی۔ آرزو ڈولنے لگی تو اس نے تھام لیا اور سہارا دے کر بیڈ تک لے آئی۔ آرزو نڈھال ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ بی بی لیمو کا پانی پئیں گی؟ ستارہ نے پوچھا۔ ہاں ستارہ لاؤ، کہاں ہے وہ؟ بے تابی سے بولی
ستارہ نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں بی بی، میں بھی بنا کر لائی ہوں۔ آرزو نے تشکر امیز نظروں سے ستارہ کو دیکھا اور گلاس اس کے ہاتھوں سے لے کر لیموں کا پانی گھٹا گھٹ پی گئی۔ پانی پینے کے 2 منٹ بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ستارہ نے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ بی بی، یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بڑی فکر مندی سے بولی۔ پتہ نہیں۔ آرزو کیا جواب دیتی۔ بی بی، آج جب میں آپ کو اٹھانے کے لیے کمرے میں آئی تو میں نے آپ کو ایک کالی چادر میں لپٹا پایا۔ کالی چادر؟ آرزو حیران ہوئی۔ کالی چادر کہاں سے آ گئی؟ آپ ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے تھی اور چادر کے اندر سانپ تھا۔ جب وہ سانپ چادر سے برآمد ہوا تو اسے دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ باہر اماں مل گئی۔ اس کے ساتھ میں واپس آئی، یہاں کالی چادر تھی، نہ ہی سانپ۔ اس ذکر پر ستارہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ بی بی، یہ سب کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں ستارہ؟ آرزو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بی بی، کسی مولوی کو دکھائیں، آپ پر کہیں کوئی سایہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ اتنی خوبصورت جو ہیں۔ ستارہ نے اپنے ذہن کے مطابق صورتحال کا تجزیہ کیا۔ ستارہ، شاید تو ٹھیک کہتی ہے، آرزو نے پرخیال انداز میں کہا۔ میری خوبصورتی شاید مجھے کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو جی کا جنجال بن جائے؟ اللہ مالک ہے بی بی، آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ستارہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسی وقت آرزو کے دماغ میں کسی سانپ کی پھنکار گونجی۔ وہ چونک کر ستارہ کو دیکھنے لگی۔ صبح رامش خیال کی آنکھ کھلی تو اسے رات کا خیال آیا۔ رات کا خیال آتے ہی اس پر سرخوشی سی طاری ہو گئی۔ کیوں نہ ہوتی؟ وہ خیال ہی ایسا تھا۔ کل رات آرزو اس کی ہو چکی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ وہ بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر زوردار انگڑائی لی اور واش روم میں گھس گیا۔ خوشی خوشی اس نے شیو بنایا، پھر نہا دھو کر باہر نکلا۔ وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رامش خیال برش ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ریسیور اٹھا کر ہیلو کہنا چاہا، لیکن اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ باوجود کوشش کے اس کی زبان پلٹ نہ سکی۔ دوسری طرف رامش خیال کا کوئی دوست تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ ریسیور اٹھا لیا گیا ہے لیکن کوئی بول نہیں رہا تو اس نے کہا، ہاں رامش۔ ادھر سے رامش خیال نے جواب دینے کی لاکھ کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف بھی ادا نہ ہوا۔ اس کی زبان مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور زور سے پٹکا اور مہرو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ مہرو کمرے میں نہ تھی، وہ کالج جا چکی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ ماموں کے بچے اسکول جا چکے تھے۔ ماموں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ ممانی کچن میں تھی۔ رامش خیال بدحواسی سے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور ماموں کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو وہ پریشان ہو کر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ رامش خیال کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو رہا تھا۔ رامش خیال بے اختیار ماموں رشید سے لبڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے اسے اپنے سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر پوچھا۔ یہ تمہارا چہرہ اس قدر تمتمایا کیوں ہے؟ رامش خیال کوئی جواب دینے کی بجائے پھر ماموں سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے اسے اپنے سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر پوچھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ رامش خیال دوبارہ سے اپنے ماموں سے لپٹ گیا۔ اتنے میں ممانی سمینہ بھی ناشتے کی ٹرے پکڑے کچن سے نکل آئیں۔ انہوں نے رامش خیال کو اپنے شوہر سے پاگلوں کی طرح لپٹتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا رامش؟ انہوں نے ٹرے میز پر رکھی۔ ممانی کی آواز سن کر وہ ماموں کو چھوڑ کر ممانی کی طرف لپکا۔ اس نے ان کے دونوں شانے پکڑ لیے اور پاگلوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ خیر تو ہے رامش؟ ممانی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ کچھ بولتا ہی نہیں، ماموں رشید الجھن بھرے لہجے میں بولے۔ تب رامش خیال ایک دم ماموں رشید کی طرف پلٹا اور بہت بے بسی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ ہیں کیا تم سے بولا نہیں جا رہا؟ ماموں رشید نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وضاحت چاہی۔ رامش خیال نے اپنی گردن زور زور سے اس بات میں ہلائی۔ ارے یہ کیسے؟ ماموں رشید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم ادھر آرام سے بیٹھو۔ پھر وہ ممانی سے مخاطب ہوئے، ذرا اس کو پانی پلاؤ۔ ممانی سمینہ بھاگ کر پانی لے آئیں۔ انہوں نے رامش خیال کو پانی دیا۔ رامش خیال نے جلدی سے اسے پی لیا لیکن اس کی زبان نہ کھلی۔ پھر ممانی ماموں کو جتنے ٹوٹکے آتے تھے سب استعمال کر ڈالے۔ اس سے مختلف قسم کے سوال کر لیے لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اس کے گلے میں کوئی تکلیف نہ تھی، زبان میں کوئی خرابی نہ تھی، وہ معمول کے مطابق حرکت کر رہی تھی، ہر چیز نارمل تھی، اس کے باوجود اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ممانی سمینہ نے مشورہ دیا، آپ رامش کو فوراً اسپتال لے جائیں، کسی گلے کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں، یہ معاملہ کہیں سنگین نوعیت کا نہ ہو۔
میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ماموں رشید نے رامش خیال کا ہاتھ پکڑا۔ چلو بھائی۔ رامش خیال فوراً ہی اٹھ گیا۔ اس کی حالت خراب تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ رامش پریشان مت ہو، اسپتال چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماموں رشید نے اسے تسلی دی۔ رامش خیال نے اداسی سے گردن ہلائی۔ ماموں رشید اسے لے کر شہر کے ایک بڑے اسپتال پہنچے۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کے گلے کا اچھی طرح معائنہ کیا، اسے کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ پھر احتیاطاً اس نے 2-3 مختلف ٹیسٹ لکھ دیے۔ وہ ٹیسٹ کروا کر رامش خیال گھر آ گیا۔ ماموں رشید دفتر چلے گئے۔ مہرو کالج سے واپس آ چکی تھی۔ ممانی اسے ساری صورتحال بتا چکی تھی۔ رامش خیال جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، وہ دوڑ کر اس کے نزدیک پہنچی اور بےقراری سے بولی، بھائی کیسے ہو؟ بہن کو دیکھ کر وہ بے قابو ہونے لگا۔ پھر اس نے فوراً اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بے قابو ہوا تو اس کی بہن کا جانے کیا حال ہوگا۔ وہ چھوٹی ہے، اسے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اسے دیکھ کر رامش خیال نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس مسکراہٹ میں بڑا دکھ تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ تمہیں کس کی نظر لگ گئی؟ مہرو نے بے قراری سے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ رامش خیال نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے۔ مہرو نے اپنی انگلیوں پر نمی محسوس کی۔ رامش خیال کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ مہرو اپنے بھائی کو اوپر اپنے کمرے میں لے آئی اور اس کے سامنے کاغذ قلم رکھ کر بولی، بھائی مجھے لکھ کر بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ رامش خیال نے کاغذ قلم لے کر صبح سے لے کر اب تک کی رودات لکھ دی۔ اس نے آخری میں لکھا، مہرو میں قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہوں، بولنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ ادا نہیں ہوتے، ڈاکٹر کی نظر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بھی اس نے چند ٹیسٹ کروائے ہیں، کل رپورٹیں ملیں گی۔ میری بہن تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم میرے لیے دعا کرو اور ہاں آرزو کو بتا دو کہ تمہارا رامش گونگا ہو گیا ہے، اب وہ زندگی بھر تمہاری سنے گا، تم سے کچھ نہ کہے گا۔ جب یہ بات آرزو کو معلوم ہوئی تو وہ تڑپ گئی۔ فوراً اس کے دماغ میں کسی کے الفاظ گونجے، جو میرے اور تمہارے درمیان آئے گا میں اسے برباد کر دوں گا۔ رامش خیال اس کے بیچ آ گیا تھا۔ وہ رامش خیال کی منکوہا بن گئی تھی۔ وہ تو کیا بربادی کا سفر شروع ہو گیا، اس لیے تو وہ روک رہی تھی، نکاح سے انکار کر رہی تھی، کسی نے اس کی سنی ہی نہیں۔ لو اب دیکھ لو، اس کی بات نہ ماننے کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ وہ بے حد اداس ہو گئی۔ اس نے مہرو کو حاصل تسلی تشفی دینے کی کوشش کی لیکن اس کا اپنا قرار لٹ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مہرو سے جو کچھ کہہ رہی ہے ان لفظوں میں جان نہیں ہے۔ یہ اندھونا خبر سن کر وہ سیدھی اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ اس کی طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہ تھی، اس خبر نے اس کی بالکل ہی جان نکال لی تھی۔ وہ نڈھال سی کمال رائے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت ایک غزلوں کا کیسٹ لگائے بیڈ پر آنکھیں بند کیے غزلوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آرزو نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور پھر ڈیک کا بٹن آف کر دیا۔ کیسٹ بند ہوا تو کمال رائے چونک پڑا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ڈیک کیسے بند ہوا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے آرزو کو پایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک تو آرزو کا اس وقت کمرے میں آنا اور پھر چلتا ہوا ڈیک بند کر دینا ضرور کوئی غیر معمولی بات تھی۔ کیا ہوا آرزو؟ کمال رائے نے آرزو کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ پیلی پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں سے نقاہت ٹپک رہی تھی۔ بابا کچھ ٹھیک نہیں، میں نے منع کیا تھا، آپ نہیں مانے، آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ آرزو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے رامش خیال کو قوت گویائی سے محروم کر دیا ہے، اور روانی میں وہ بات بھی کہہ گئی جو اس نے ابھی کھل کر نہیں بتائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رامش کو کیا ہوا ہے؟ وہ گونگا ہو گیا بابا، آرزو نے روحانسی ہو کر کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کمال نے پوچھا۔ ابھی مہرو کا فون آیا تھا۔ اچھا تم آرام سے بیٹھو، میں سے بات کرتا ہوں۔ کمال رائے نے اسے تسلی دی۔ اس نے بیڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل فون اٹھایا اور مہرو سے بات کی۔ مہرو نے صبح سے لے کر اب تک کی رودات کمال رائے کو سنا دی۔ پھر اس نے ماموں رشید سے بات کی۔ انہوں نے اسپتال میں جو کچھ ہوا وہ بتا دیا۔ دونوں پریشان تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیاں دی اور رپورٹیں آنے تک مزید قدم نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آرزو تمہارے خیال میں رامش کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کمال رائے نے موبائل فون بند کر کے ایک طرف ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کس نے کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ بابا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آرزو جیسے ایک دم سہم گئی۔ اس نے گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ آج صبح آرزو کے کمرے میں ستارہ نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں کمال رائے کو کچھ معلوم نہ تھا۔ آرزو نے ستارہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو، اسے ڈر رہی ہو۔ بولو بیٹا، ڈرو مت، جب تک تم مجھے پوری بات بتاؤ گی نہیں ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکے گا، ہم اس سے لڑیں گے کس طرح؟ کمال رائے نے بڑے اعتماد سے کہا، تم جو کچھ بھی جانتی ہو مجھے صاف صاف لفظوں میں بتا دو۔ بابا میں کچھ نہیں جانتی، اس نے پورے اعتماد لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں آرزو، میں جانتا ہوں تم بہت کچھ جانتی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھ سے چھپا رہی ہو، ہم سب کا نقصان کر رہی ہو۔ آج اس نے رامش خیال کو قوت گویائی سے محروم کیا، ہو سکتا ہے کل وہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔
کمال رائے نے آرزو کی طرف التجا امیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بابا، میں سارے نقصان برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ بابا، میں نے یوں تو کافی باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، میں سیاہ لباس والے کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور آج صبح جو کچھ ستارہ نے میرے کمرے میں دیکھا وہ بھی سن لیجئے۔ ستارہ نے کیا دیکھا؟ کمال رائے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ستارہ نے اس کے کمرے میں جو کچھ دیکھا تھا اور جیسے دیکھا تھا وہ آرزو نے پوری تفصیل سے بتا دیا۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ کمال رائے نے ساری بات پوری توجہ سے سن کر کہا، بابا، یہ سب میرے بچپن سے میرے ساتھ ہے، میں آپ کو اپنے بچپن کی بہت سی باتیں بتا چکی ہوں، جو باتیں اس وقت میرے چھوٹے سے ذہن میں واضح نہیں تھیں وہ اب واضح ہو کر میرے سامنے آ گئی ہیں۔ آرزو نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ بیٹا، جو کچھ بھی تم جانتی ہو پورے اطمینان سے بتاؤ۔ کمال رائے نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بابا، وہاں ایک ہال نما کمرہ تھا، اس کمرے میں بپنا طاق بنے ہوئے تھے اور ہر طاق میں ایک مجسمہ رکھا تھا۔ اس کمرے کا فرش سرخ اینٹوں کا تھا، اس فرش پر دوڑتی پھرتی تھی، وہاں بے شمار سانپ ہوتے تھے، میں ان سے کھیلا کرتی تھی۔ آرزو کی آنکھوں میں یادوں کا الاؤ روشن تھا اور وہ یادوں میں کھوئی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ بابا، وہاں ان مجسموں کا ایک دیوتا تھا، چاہیں تو آپ اسے سانپوں کا بادشاہ کہہ لیں۔ اس کے سر پر ایک سنہرا سانپ کنڈلی مارے تاج کی طرح سجا رہتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا پرمان۔ اس پرمان نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام رنتارو تھا۔ میں جب تک وہاں رہی میں نے کبھی رنتارو کو نہیں دیکھا تھا، بس اس کے بارے میں عجیب سے قصے سنے تھے جو اس وقت میرے چھوٹے ذہن میں واضح نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ہر چیز آئینے کی طرح صاف ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے رات کی رانی پر جو سانپ دکھائی دیتا تھا وہ رنتارو ہی تھا۔ پھر سالگرہ والی رات وہ مجھ تک آ پہنچا، اس رات اس نے مجھے ڈسا۔ اب اس کا جب جی چاہتا ہے آ جاتا ہے اور ڈس کر چلا جاتا ہے۔ اب شاید اس نے روپ بدل لیا ہے، وہ سیاہ لباس میں ہوتا ہے، میں بغیر بولے سے بات کرتی ہوں اور بغیر آواز کے وہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ بابا، وہ میرے دماغ میں بولتا ہے، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی میرے بیچ میں آیا تو میں اسے برباد کر دوں گا۔ بابا، اس لیے میں نے نکاح سے انکار کر دیا تھا، آپ نے میری نہیں مانی، اب نتیجہ دیکھ لیں۔ تم پریشان مت ہو آرزو، تمہارا باپ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ایک سانپ سے ڈر جائے۔ کمال رائے نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ اس کے ہاتھ ایک دم ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ چند لمحے اس کو بغور دیکھنے کے بعد بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ سب کچھ مجھے بتا دیا، اگر پہلے بتا دیتی تو اور اچھا ہوتا ہے، اور کوئی بات نہیں، تم بالکل فکر مند مت ہو، میں دیکھ لوں گا اسے۔ دوسرے دن ماموں رشید رامش خیال کو لے کر اسپتال پہنچے۔ ٹیسٹ رپورٹیں آ چکی تھیں۔ رپورٹیں لے کر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ کمال رائے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے رامش خیال کو گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رامش خیال نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر وہ تینوں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر کلیم نے بغور تمام رپورٹوں کا معائنہ کیا اور پھر بولا، رپورٹیں تو ساری کلیئر ہیں، انہیں گلے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا۔ وہ ماموں رشید سے مخاطب تھا۔ جی فرمائیے۔ ماموں رشید نے پوری توجہ ڈاکٹر کلیم کی طرف مبذول کر دی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو کسی ماہر نفسیات کو دکھا لیں، بعض اوقات کوئی جذباتی پیچیدگی قوت گویائی کو متاثر کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کلیم نے مشورہ دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، میں کسی ماہر نفسیات سے وقت لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماموں رشید نے کمال رائے کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں ڈاکٹر کلیم کے کمرے سے باہر آ گئے۔ کیا خیال ہے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں؟ ماموں رشید کمال رائے سے مخاطب تھے۔ دکھانے میں کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہو، کمال رائے نے جواب دیا۔ پھر شہر کے ایک بڑے ماہر نفسیات سے وقت لے کر رامش خیال کو دکھایا گیا۔ اس نے کوئی 1 گھنٹہ رامش خیال سے تنہائی میں بات کی۔ ڈاکٹر کے تمام سوالات کے جواب اس نے لکھ کر دیے۔ ان جوابات کو ڈاکٹر پرویز نے پوری توجہ سے پڑھا۔ اس کے بعد رامش خیال کو اندر ہی چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ اس نے ماموں رشید سے صرف ایک سوال کیا، کسی قسم کا کوئی ذہنی صدمہ تو نہیں پہنچا انہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ذہنی صدمہ تو دور کی بات ہے، اسے کسی نے ڈانٹا بھی نہیں۔ ماموں رشید مسکرا کر بولے، البتہ ایک بات ضرور ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر پرویز کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا نکاح ہوا 1 دن پہلے، یوں سمجھے رات کو نکاح ہوا ہے اور صبح یہ قوت گویائی سے محروم تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کے کوئی سوال کرنے سے پہلے میں ایک بات بالکل صاف طور پر بتائے دیتا ہوں، یہ نکاح اس کی عین منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اس نکاح سے اسے ذہنی صدمے کے بجائے بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ اگر اس خوشی نے اسے قوت گویائی سے محروم کر دیا تو میں کہہ نہیں سکتا۔ ماموں رشید نے کمال رائے کی جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر پرویز کو مخاطب کیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اچانک خوشخبری کی خبر سن کر مر جاتے ہیں، ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک دوا لکھ کر دے رہا ہوں، 1 ہفتہ کھلائیے، پھر مجھے آ کر بتائیے۔ ڈاکٹر پرویز نے کاغذ پر دوا کا نام لکھ کر پرچی ماموں رشید کو تھما دی، پھر اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کر کے رامش خیال کو باہر بلوا لیا۔
کمال رائے نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈاکٹر پرویز کے کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔